معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، سنگریزہ ہوں ابھی میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 70 امتیں گزر چکی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں سب امتوں سے پہلے جائیں گے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. فرمایا کہ انتم تتمون 70 امتاً وانتم خیرہا واکرمہا علی اللہ. تم 70ویں امت ہو، 70 کے تعداد کو پورے کرنے والی امت ہو. اور کیسی امت ہو؟ انتم خیرہا واکرمہا علی اللہ. اللہ کے ہاں یہ امت سب سے بہترین امت ہے، سب سے معزز امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان 70 امتوں میں امت محمد سب سے افضل، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین لوگ صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام کی تعداد 1,00,000 سے اوپر تھی. وہ سب صحابہ اکرام افضل ترین ہیں اس امت میں سے، بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں وہ. لیکن ان 1,00,000 صحابہ میں سے وہ 1400 صحابہ اکرام
افضل ترین صحابہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے، نہتے تھے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کوئی ہم لڑنے نہیں آئے، جھگڑنے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ آج ہم اگرچہ نہتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک عظیم ساتھی، ہمارا ایک عظیم مجاہد، ہمارا سفیر، اس کو اس قوم نے شہید کر دیا ہے۔ اگرچہ ہم نہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہاں سے نہیں پلٹیں گے جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان صحابہ اکرام سے جو نہتے تھے ان سے بیعت لی، اور بیعت کیسے لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہے، اوپر صحابہ اکرام کا ہاتھ ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے پیغمبر نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ اکرام کا ہاتھ ہے، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ افضل ترین صحابہ اکرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور پھر ان صحابہ میں سے افضل ترین صحابہ وہ بدری صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کا پہلا معرکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑا، آپ کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کی۔ کیا حالات تھے، کتنے لوگ تھے؟ صرف 313 صحابہ اکرام تھے، نہتے تھے، کوئی اسلحہ اتنا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو بالکل تیری توحید کے اصولوں پر ان کی تربیت کی ہے، یہ مر تو جائیں گے پیچھے پلٹ کر نہیں مڑیں گے، اے اللہ ان کو اگر تو نے آج شکست دے دی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لمبی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے اور دعائیں پہ دعائیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا ایک صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں آپ دعائیں، آپ ہم کو کیا سمجھتے ہیں؟ لسنا صحاب موسیٰ، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑی ہیں، ہم تو آپ کی امت ہیں جو افضل ترین امت ہے، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، اے اللہ کے نبی ہم آپ کا دفاع کریں گے، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی۔ اللہ کے نبی آپ کا پسینہ بہے گا اور ہمارا خون بہے گا۔ وہ 313 غزوہ بدر کے موقع پر جن کو دیکھ کر رب تعالیٰ نے کیا کہا، رب کی محبت ہے ان صحابہ اکرام سے، نہ جانے یہ لوگ کیوں دشمنیاں کرتے ہیں صحابہ اکرام سے۔ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدریوں کو دیکھا اور دیکھ کر ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے ایمان کو دیکھا اور ان کے ایمان کی قوت کو دیکھا۔ فرمایا کہ اے بدریو اعملوا ما شئتم،
جاؤ اس کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو گے تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ اللہ ان کے ایمان کو پرکھ رہا ہے، اور ان 313 کے بعد پھر وہ افضل ترین لوگ ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، اور عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ افضل ترین صحابہ اکرام جن کو پیارے پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے، اور پھر اس کے بعد ان سب صحابہ میں افضل ترین صحابہ خلفاء راشدین۔ خلفاء راشدین چاروں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ یہ افضل ترین صحابہ ہیں۔ اور پھر ان چاروں میں افضل ترین انسان جو ہیں دو ہیں، فرمایا کہ یہ سیدین، شیخین، کریمین، اور اللہ کے رسول کے حبیب دوست ابو بکر اور عمر جو ہیں یہ افضل ترین انسان ہیں، اس امت کے افضل ترین۔ پھر ان سب میں افضل ترین شخص کون ہے جو اس امت کا پہلا خلیفہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان الناس لرجح ایمان ابی بکر، ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام جن کی اب آپ دیکھیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اور پھر بات ایک رہ گئی، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان سب نبیوں کے بعد اور سب امتوں میں ان نبیوں کے بعد ان امتوں کے میں سے اور اس امت میں افضل ترین نبیوں کے بعد اگر کوئی شخص ہے وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذالک۔ علامہ ابن حجر نے علی صحابہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو پیارے پیغمبر سے جس نے ملاقات کی، زیارت نہیں، دیکھا نہیں، جس نے ملاقات کی، اس لیے کہ بعض صحابہ نبینے بھی تھے، انہوں نے آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کو دیکھا نہیں، جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایمان کی حالت میں ایک بار بھی اس کی ملاقات ہو گئی، ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ کی مجلس میں آ گیا، ایمان لے آیا، اگرچہ اس نے کوئی آپ کے ساتھ جنگ نہ کی ہو، کوئی غزوے میں شریک نہ ہوا ہو، کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی زکوٰۃ کا ایک ٹکا نہ دیا ہو، حج نہ کیا ہو، اور کوئی ایک عمل نہ کیا ہو، اور کوئی ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان نہیں کی، ایک لمحے کے لیے پیارے پیغمبر کے پاس آیا اور ایمان لے آیا، اگر اس کو موقع ایک رکعت پڑھنے کا بھی نہ ملا وہ بھی جنتی ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر سے ملاقات کی وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔
آنے والا ایک آیا، نووارد تھا، نجد سے آیا۔ نجد مدینہ سے 900 1100 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے چل کے آیا۔ اس وقت یہ سواریاں ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، ریل گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، یہ کوچز نہیں ہوتے تھے، اور یہ روڈ نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت سواری گدھا، گھوڑا اور اونٹ ہوتا تھا۔ اونٹ پر سوار ہو کر آیا، نہ جانے کتنے دن لگے ہوں گے اور کتنے لوگوں نے روکا ہوگا، آ جاؤ ہمارے آستانے پہ آ جاؤ، بہت سارے لوگوں نے روکا ہوگا۔ اس شخص کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، ارید محمدہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا۔ میری الجھنوں کا حل صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہے، ایک ہی لال کے پاس ہے جو آمنہ کا لال ہے۔ میرے سوالوں کا جواب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ راستے میں بڑی سرکاروں نے روکا، یہی کہتا آیا، ارید محمدہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ مدینہ پہنچا، من منکم محمد، اور لوگوں مجھے بتاؤ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گل مل کے بیٹھتے تھے، اور آج ہمیں لوگ بے پیرا ہونے کا تانا دیتے ہیں کہ یہ بے پیرے ہیں۔ اور لوگوں، ہم بے پیرے نہیں، ہمارے پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان جیسا پیر تو لا کے دکھاؤ۔ تمہارا پیر اگر پلنگ پہ بیٹھتا ہے تمہیں نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، اور اگر تمہارا پیر کو غلطی سے نیچے بیٹھنا پڑ جائے تم گڑا کھود کے بیٹھتے ہو۔ لیکن ہمارا یہ پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا نووارد، اس کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ان کا پیر کون ہے۔ پوچھنے پر مجبور ہوتا، من منکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ اکرام بتاتے ہوئے، حاضر رجل الابیض، یہ خوبصورت چہرے والے یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من این اقبلتا، آنے والے کہاں سے آیا ہو؟ کہا اقبلت من اہلی وعشیرتی، اے اللہ کے نبی گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک الجھن لے کر آیا ہوں۔ وہ الجھن کیا ہے؟ اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کوئی ایک عمل بتا دو جس کو بروئے کال لاؤں، جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ اصل ہمارا مہلک ہی یہی ہے، جنت میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کل قیامت کے دن جس کو دوزخ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ، نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، او لوگو یہ آگ جو تمہارے پاس آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے۔ اللہ نے جہنم کی آگ کو 70 بار جلایا ہے، اور اس آگ کو ایک ہی بار جلایا ہے۔ تم اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، کوئی ایک عمل بتا دو جس کو بروئے کال لاؤں، جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے نووارد کو کلمہ پڑھایا اور اس سے کہا، ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اے آنے والے اس بات کی گواہی دے دے کہ کوئی الہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ فضا میں ہے، نہ تحت ثری میں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ اس گواہی کے بعد پھر تو یہ بھی گواہی دے دے کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد اللہ کا سچا نمائندہ اگر کوئی دنیا میں ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر تقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وتؤتی الزکاۃ، زکات دے،
وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تیری طاقت میں ہے۔ اور وہ نووارد کلمہ پڑھ لیتا ہے، دین کی باتیں سیکھ لیتا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہے، اے پیارے پیغمبر، جب تک اس جسم میں جان رہے گی اس دین پر کاربند رہوں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اور یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے اور اپنے علاقے کی طرف جا رہا ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، تھوڑے ہی فاصلے پر گیا، اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں گھس گیا، توازن بگڑ گیا، اب یہ اونٹنی کے اوپر سے گرتا ہے گردن کے بل، اور گرتے ہی جان نکل گئی۔ آپ نے فرمایا علیہ بالرجل، اس آدمی کو اٹھا کے لاؤ۔ لایا گیا، آپ نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کیا، پھر دور کر دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ نے چہرہ قریب کیا پھر دور کیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے چہرے کو دور اس لیے کیا ہے، رأیت الملائکۃ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے جنتی فرشتوں کو دیکھا، اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ ظننت انہ جائعٌ، اس وقت مجھے یقین آیا کہ یہ میرا آنے والا صحابی نووارد یہ بھوکا تھا، نہ جانے نجس سے چلا، روٹی کی فکر نہیں کی اس نے، اور آتے ہی پیارے پیغمبر سے سوال کر لیا، آپ نے کلمہ پڑھا دیا، دین کی باتیں سکھا دی، مجھے بھی مہمان نوازی یاد نہ رہی، اور یہ شخص نے بھی کوئی اظہار نہیں کیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب اس کے شہید ہونے کے بعد مجھے اب یقین آیا ہے کہ یہ تو میرا صحابی بھوکا تھا، جس کو مرتے ہی جنتی فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی صحابی ہے جو ایک لمحے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، یہ بھی صحابی ہے، اور یہ بھی صحابی ان صحابہ اکرام کے فضل کو پہنچ چکا ہے جو شرف صحابہ اکرام کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے میری امت کے لوگوں، لو انفقتم ذہب مثل احد، اگر تم میں سے کوئی شخص میری امت میں سے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو میرا صحابی ایک مٹھی جو، ایک مٹھی کھجور گندم دے، یا ایک مٹھی دے یا ایک چلو دے، تم ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس شرف پر یہ صحابی بھی جو ایک لمحے کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک رکعت نہیں پڑھی، ایک ٹکا نہیں دیا زکوٰۃ کا، حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے شخص کا اگر منہج درست ہے، عقیدہ درست ہے، اور وہ اس عزم اور جزم پر جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں دین میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا، یہ وہ منہج ہے جو منہج اہل حدیث ہے، جو منہج مسلک اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کے سامنے اگر کسی اہل حدیث کو منانا ہے، اس کے سامنے قرآن رکھنا پڑے گا، اس کے سامنے حدیث رسول رکھنی پڑے گی، تب وہ مانے گا۔ یہ ہے منہج، ہم اس منہج کی دعوت دیتے ہیں، اس منہج کو اپنا لو، اگر عمل نہ بھی کیا تب بھی جنت میں جاؤ گے، اس ایسا منہج ہے۔ اور اگر اس منہج کو نہ اپنایا، ساری زندگی عمل کرتے رہو، اپنی مرضی سے عمل کرتے رہو، نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتے رہو، روزے اپنی مرضی سے رکھتے رہو، پھر یاد رکھو اللہ کے نبی کی لعنتوں کے تو مستحق ہو سکتے ہیں، اور پیار اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ لعن اللہ من احدث حدثا، جو اس دین میں اضافہ کرتا ہے وہ لعنتوں کا مستحق ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللعنت الطرد من رحمت اللہ، جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے،
اور لوگوں سن لو، میری امت کے لوگ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے، اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور رحمت کیسے آئے گی؟ اتباع سنت سے، پیارے پیغمبر کی سنت کو اپنانے سے۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اپنی بدعات کو دین میں داخل کرو گے، اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہوگے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ الطرد من رحمت اللہ، جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، پیارے پیغمبر کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے عملوں کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ کی امت تو، آپ کے عمل تو امت کے لیے آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگوں تم شرق میں ہو یا غرب میں ہو، تم شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، تم گورے ہو یا کالے ہو، تم عربی ہو، تم عجمی ہو، تم کوئی بھی بولی بولنے والے ہو، تم سب کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم کوئی بھی ہو۔ اس آنے والے نے ایک لمحے کے لیے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی صحابی ہے اور صحابہ کرام، اور فرمایا کہ ایک آنے والے ادوار میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے جائیں گے اور پوچھیں گے اس قافلے میں ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی؟ وہ کہیں گے ہاں ہے، ایک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں کو فتح ہوگی، اس لیے کہ ایک صحابی بھی اب جب تک موجود ہے ان کو شکست نہیں ہو سکتی، ان کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر ہدایت یافتہ ہوگے، ان جیسا عقیدہ ہوگا پھر ہدایت یافتہ ہوگے، ان جیسا منہج ہوگا پھر ہدایت یافتہ ہوگے، ان جیسا اخلاق ہوگا پھر ہدایت یافتہ ہوگے، ان جیسی نماز ہوگی تب ہدایت یافتہ ہوگے، ان جیسا روزہ ہوگا تب ہدایت یافتہ ہوگے، ان جیسا حج ہوگا تب جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوگے، ان جیسی توحید ہوگی تو پھر ہدایت یافتہ ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى، اور آپ نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، ایک گروہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی وہ کون سا گروہ ہے؟ آج اگر صحابہ اکرام پوچھ لیتے اے اللہ کے نبی جو 72 جہنم میں جائیں گے ان کی کیا نشانیاں ہیں، تو ہمیں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے، لیکن وہ فضول سوال نہیں کرتے تھے۔ جس گھر میں جانا ہی نہیں اس کا ایڈریس کیوں پوچھے؟ فرمایا کہ جنت میں جانے والا گروہ کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے 3 حرفی جملہ کہا، ما انا علیہ و صحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ کے نبی کس پر تھے؟ صراط مستقیم پر تھے۔ صحابہ کس پر تھے؟ صراط مستقیم پر تھے۔ اس لیے تو ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے جس سیدھے راستے پر چلنے والوں میں تو نے انعامات بانٹے ہیں، جن میں تو نے جنت بانٹی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اللہ جن کو تو نے جنت بانٹی ہے ان کے راستے پر ہمیں کر دے۔ پیارے پیغمبر بھی صراط مستقیم پر اور صحابہ اکرام بھی صراط مستقیم۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ،
انک علی صراط مستقیم، اے پیارے پیغمبر اس کو مضبوطی سے تھام لو جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، کیونکہ وحی ایسی چیز ہے یہ دل کو منور کر دیتی ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ پورا تقوی سے منور ہو جاتا ہے۔ اے پیارے پیغمبر آپ مضبوطی سے وحی کو تھام لیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، صراط مستقیم پر آپ ہیں، اور صحابہ اکرام بھی صراط مستقیم پر، اور ان سب سے پہلے کون ہے؟ قل ان ربی علی صراط مستقیم، اے پیارے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے، ما انا علیہ و صحابی۔ آؤ جنت میں جانا چاہتے ہو صحابہ کے راستے پہ آ جاؤ، پیارے پیغمبر کے راستے پر آ جاؤ۔ اور پیارے پیغمبر کس پہ تھے؟ کیا اللہ کے نبی کے دور میں کوئی درگاہ تھی جس پر صحابہ اکرام جاتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج درگاہوں والے ہیں مانا علیہ و صحابی پر نہیں پورے اترتے۔ کیا صحابہ اکرام نے کسی ایک شخصیت پر رکھ کر دین لے رہے تھے؟ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں صدیقی ہوں، کوئی کہتا ہو میں فاروقی ہوں، کوئی کہتا ہو کہ میں عثمانی ہوں، کوئی کہتا ہو میں علوی ہوں۔ بتاؤ کوئی ایک ہستی تھی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو سارے دین کی بنیاد ایک ہستی پہ رکھ کر اسی کے مقلد ہو رہے ہیں، مانا علیہ و صحابی سے وہ بھی نکل گئے، وہ بھی نکل گئے۔ آپ اس طرح نکالتے جاؤ گے بچیں گے یہی اہل حدیث ہی بچیں گے، نہ کسی کی ایک شخصیت پر دین کی بنیاد نہیں رکھ رہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو شیخ بدی الدین نے کہا وہ دین ہے، ہم ان کے پیروکار نہیں۔ جو علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے کہا وہ دین ہے، نہیں۔ یہ بچہ یہی کہتا ہے۔ اگر ہمیں منوانا ہے علامہ احسان اللہ ظہیر کا فرمان نہ لو، بدی الدین راشدی رحمہ اللہ کا فرمان نہ لو، ہمارے سامنے اللہ کی بات رکھو اور اللہ کے رسول کی بات رکھو۔ مان علیہ و صحابی، یہ ہے صحابہ کرام، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے حوالے سے یہی کہا کہ یہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کو کوئی اگر گالی دیتا ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے۔ آپ نے تو ان کو جدا ہی نہیں کیا، مانا علیہ و صحابی، کہ یہ میرے اصحاب جس پر میں ہوں میرے صحابہ اکرام ہیں، وہ جنتی گروہ ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں ان صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا، یہ عقیدے میں کیسے تھے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اور آپ سب کو، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم عبادت کریں۔ کس کی؟ اللہ نے کہا کہ عبادت کے لیے بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے۔ یہ بھی سن لو، لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں کرتے، اوروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے دنیا میں بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت بھی اپنی عبادت کے لیے، کسی غیر کی عبادت کے لیے میں نے دنیا میں نہیں بھیجا۔ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، بہت نعمتیں دی ہیں۔ یہ آسمان بھی ہمارے لیے، یہ ستارے بھی ہمارے لیے، یہ آبشاریں بھی ہمارے لیے، یہ دریا اور سمندر بھی ہمارے لیے۔ ان جعلنا مع الارض زینۃ لہا، اور لوگوں یہ زمین پر جتنی بھی بیوٹی اور خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ پرندوں کی صورت میں ہو، وہ پودوں کی صورت میں ہو، وہ چرند پرند کی صورت میں ہو، وہ ساری خوبصورتی اے لوگوں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وَلَكُمْ، ہم نے جو ہے وہ جو بھی زمین میں ہے، ما فی الارض جمیعا، وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ تمہارے لیے، سب کچھ تمہیں دے دیا، ساری نعمتیں تمہیں دے دی، تم سے کیا مانگا ہے؟ نعمتیں اس کی بے شمار ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں تم سے اس نے کیا مانگا ہے؟
کیا 20 حق مانگے ہیں؟ نہیں، اس نے ایک حق مانگا ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اس اللہ نے ایک حق مانگا ہے، اور وہ ایک حق اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ ایک حق مانگا ہے، اس لیے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ کیا وہ اللہ کا ایک حق ہم کیسے ادا کریں؟ کیسے ادا کریں؟ اللہ یہ تیری عبادت کا حق کیسے ادا کریں؟ ہم اپنی مرضی سے کریں، زید اپنی مرضی سے کرے، بکر اپنی مرضی سے کرے؟ نہیں، فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی مرضی کو، اپنے دل کو معبود بنا لیا ہے؟ نہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں سے اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ پھر تیری عبادت کا حق کیسے ادا کرے؟ میری نہیں چل رہی اور کسی کی نہیں چل رہی، تو کیا علماء کے کہنے پر ہم تیری عبادت کا حق ادا کریں؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تو کام یہود و نصارہ کا تھا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بنا لیا تھا۔ اللہ نہ ہماری چل رہی ہے، نہ علماء کی چل رہی ہے، تیری عبادت کا حق کیسے ادا کرے؟ اللہ چاہتا یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پہ اتار دیتا اور لوگوں سے کہتا جاؤ لوگوں اس قرآن مجید کو اٹھا لو اور اپنی مرضی سے اس پہ عمل کر لو، یہ بھی کر سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو جبرائیل فرشتے کو فردن فردن ہر شخص کے پاس بھیج دیتا اور اس کی عبادت کا طریقہ اس کو بتاتا، لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں انتخاب کیا، یہ طریقہ بھی نہیں بنایا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ایک ہستی کا چناؤ کیا، اور وہ ہستی تمہارے ووٹوں سے نہیں، اس ہستی کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، تمہارے ووٹوں سے نہیں۔ 70 سال میں تمہارے ووٹوں کے سے کون سی قیادت سامنے آ رہی ہے؟ گیدڑ جاتا ہے، لومڑ آ جاتا ہے، غوث علی شاہ جاتا ہے، قائم علی شاہ آ جاتا ہے۔ اس قیادت سے، ووٹوں سے یہی چیز آئے گی، لیکن اللہ نے تم سے ووٹ لے کر نہیں پوچھا کہ کس کو نبی بناؤ۔ اللہ کا انتخاب ہے، اور کیسا انتخاب ہے؟ فرمایا کہ ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، اس ہستی کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کے لوگوں کو رکھ دیا جائے، اس میں علماء بھی ہوں، اس میں پیر بھی ہوں، اس میں صحابہ بھی ہوں، ساری دنیا کو رکھ دیا جائے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ آؤ پیارے پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے آؤ اور میری عبادت کا حق ادا کر دو گے۔ 2 فرشتے صحیح بخاری میں ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آخر میں کہتے ہیں من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر اپنی بحث کا نچوڑ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ اس کائنات میں صرف ایک ہی لال ہے، آمنہ کا لال، وہ فرق کرے گا لوگوں کے درمیان اچھا کون ہے، برا کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، کس کی نماز ہوگی، کس کی نماز نہیں ہوگی، کس کا حج ہوگا، کس کا حج نہیں ہوگا، یہ کون فرق کرے گا؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیری نماز نہیں؟ پیارے پیغمبر نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تیری نماز نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھ۔ یہ فرق کون کرے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جس کی نماز اللہ کے نبی کی نماز سے موافق نہ ہوئی، اس کو ہم کہتے رہیں گے، اللہ کے نبی کہتے جا رہے ہیں ارجع فصلی ولم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ اگر سنت نبی سے ہٹ کر کوئی بھی قیامت تک نماز پڑھتا رہے گا اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان زبان حال سے کہتا رہے گا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہے۔ فَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ،
صرف ایک ہی جو فرق کر سکتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے. حتیٰ کہ سابقہ انبیاء میں سے بھی لو جاءکم موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر سے زندہ ہو کر آ جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، تمہیں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرق کے مطابق زندگی گزار کر جنت میں نہیں جا سکتے جب تک میرے بتائے ہوئے فرق کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو میرے فرق کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں گے. یہ پیارے پیغمبر کہ صحابہ اکرام مانا علیہ و صحابی، ان صحابہ کی جو ہے وہ عقیدوں کو دیکھو. میں نے کہا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے پہلا آرڈر بھی یہی دیا ہے. پہلا آرڈر یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. او لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. وہ رب کون ہوتا ہے؟ الذی خلقکم، جو تمہیں پیدا کرتا ہے. جو پیدا کرتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے. جو خالق نہیں ہے وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا. اور جاؤ دنیا والوں، اللہ کو چھوڑ کو جس جس کی عبادت کرتے ہو مجھے بتاؤ، ارونی ماذا خلقو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ دکھاؤ تو صحیح. جو خالق ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے. جاؤ ان دنیا والوں کو کہہ دو فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا الشَّعِيرَ، ایک ذرہ تو پیدا کر کے دکھائیں، ایک جو تو پیدا کر کے دکھائیں. اگر وہ جو پیدا کر دیں، ایک ذرہ پیدا کر دیں، وہ معبود بننے کے حقدار ہیں. ان کو معبود سمجھو. جو نہ پیدا کر سکے وہ معبود بھی نہیں ہوتا. پہلا آرڈر اللہ نے دیا ہے. بھول گئے ہم قرآن کو، اللہ کے پہلے آرڈر کو ہی بھول گئے ہیں. اور پھر کیا کہا آخر میں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. ہمارا کلمہ نفی اور اثبات ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے. عبادت کرو. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. نفی کہاں ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، رب کے ساتھ ند نہ بناؤ. ضروری نہیں ند کے لیے کہ ساری زندگی قبروں کی عبادت کرتا رہے تب ند بنتا ہے. ایک جملہ بھی ایسا کہہ دیں جو اللہ کی توحید میں نقص واقع ہو وہ بھی ند بنا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کر پیار اور محبت سے آپ کو کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت. اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو آپ اے اللہ کے نبی چاہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے. آپ نے اس صحابی کو شاباش نہیں دی، اس کو تھپکی نہیں دی کہ تو نے میری بڑی اونچی تعریف کر دی ہے. آپ نے فرمایا اجعلتنی ندا للہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. ایک جملے سے بھی ند بن سکتا ہے. اگر کوئی بندہ ساری زندگی جو ہے غیر اللہ کی پوجا کرتا رہے وہ بھی ند بنا رہا ہے. کوئی اگر ایک جملہ کہہ دے وہ اس نے بھی ند بنا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آیا، کہا اللہ کے نبی مجھے خواب آئی ہے. خواب آئی ہے. کہا کیا خواب آئی ہے؟ کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں مدینہ سے باہر نکلا، مدینہ سے باہر نکلا، مجھے ایک یہودی ملا. میں نے اس یہودی سے کہا انتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو، لیکن اگر تم یہ نہ کہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تم یہ نہ کہو تم بہترین امت ہو. پھر میں اس کے بعد اس یہودی نے مجھے کیا کہا کہ نعم القوم انتم، تم بھی بہترین قوم ہو. اگر تم یہ نہ کہو ماشاء اللہ و شاء محمد، تم بھی بہترین قوم ہو. میں نے پھر آگے بڑھا، مجھے ایک عیسائی ملا. میں نے اس عیسائی سے کہا نعم القوم انتم، تم بہترین قوم ہو. اگر تم یہ نہ کہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اس نے پلٹ کر مجھے کہا تم بھی بہترین قوم ہو. اگر تم یہ نہ کہو ماشاء اللہ و شاء محمد، تم بھی بہترین قوم ہو. یہ خواب آپ کو بیان کیا. آپ نے فرمایا کسی کو بتایا تو نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، کسی کو نہیں بتایا. آپ نے ممبر قائم کیا اور لوگوں سب کو خطاب کر کے کہا کہ لوگوں جب بھی تم نے کہنا ہے کل ما شاء اللہ وحدہ، اکیلا اللہ جو چاہے
وہی ہوتا ہے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ لوگوں تمہاری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، چاہت اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اللہ کے نبی کی چاہت بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہودی آئے تھے آپ کے پاس اور آ کر پوچھنے لگے ہمارے ان سوالوں کا جواب وہ بتائے گا جو نبی ہوگا، جو نبی نہیں ہے وہ جواب نہیں بتا سکتا۔ پوچھے سوال، روح کیا ہے، اصحاب کہف کتنے تھے، ذوالقرنین کون ہے، سوال کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سوالوں کا جواب میں کل بتاؤں گا، میں کل بتاؤں گا۔ جب کل آئی یہودی آ گئے، یہودی آ گئے، بتائیں ان سوالوں کا جواب بتائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرتا، اللہ کی وحی سے باتیں کرتا ہے۔ جب مرضی اللہ کے نبی کی نہیں چلتی، ان عورتوں کی چلے گی؟ میرا جسم میری مرضی۔ یہاں تو مرضی اللہ کے نبی کی نہیں چل رہی۔ آپ نے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، پورا دن گزر گیا، کوئی آسمان سے وحی نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر یہودی آ گئے، تیسرے دن پھر یہودی آ گئے، پورا ہفتہ آتے رہے، حتیٰ کہ 15 دن تک آتے رہے، اور 15 دن کے بعد وحی اتری۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا، اے اللہ کے نبی یہ کبھی نہ کہا کرو میں کل یہ بتاؤں گا، میں یہ کل کروں گا۔ یہ آپ کی چاہت ہے، آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی۔ اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم یہ کہا کرو انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ میں کل کروں گا، یہ کہا کرو۔ جب نبی کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، ان عورتوں کی چاہت کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا؟ ہمیں اللہ نے کہا نا ان جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو صحابہ اکرام توحید عبادت، توحید الوہیت، اور اس سے پہلے توحید ربوبیت کی اساس جو توحید الوہیت کی اساس ہے۔ توحید ربوبیت میں تو مشرکین پکے تھے 100%، اور ہم کچے ہیں۔ ابو جہل توحید ربوبیت میں 100% پاس تھا، لیکن آج کا نام نہاد مسلمان توحید ربوبیت میں بھی فیل ہے۔ گھروں پر جو ہے وہ کالی ہنڈی رکھی ہوئی ہے، کس لیے رکھی ہوئی؟ عقیدہ ہی خراب ہے۔ آگے سے کالی بلی گزر جائے بس عقیدہ خراب، کچھ نہیں ہوگا۔ اور گھر میں کوا بول جائے عقیدہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور کوا کے اگر گھر کے منڈیر پر الو بول رہا ہو، یہ سب سے بڑا الو بن جاتا ہے، یہ سب سے بڑا الو بن جاتا ہے۔ اور گاڑیوں کے نیچے جوتے باندھے ہوئے، یہ جوتا مشکل کشا ہے، یہ جوتا مشکل کشا ہے، یہ اس کو حادثات سے بچائے گا۔ کبھی آپ نے مرسڈیز گاڑی کے نیچے جوتا باندھا ہوا دیکھا ہے؟ اس رکشے کو کون دیکھے گا؟ کون تمنا کرے گا اس جیسا رکشہ مجھے مل جائے؟ اس مرسڈیز کو دیکھے گا کہ اس جیسی مرسڈیز مل جائے، لیکن کوئی مرسڈیز والا جوتا نہیں لگاتا۔ یہ جوتا آپ کو نظر آئے گا، رکشے کے پیچھے بندھا ہوا نظر آئے گا۔ اس رکشے کو کس نے کیا نظر لگانی ہے؟ یہ عقائد اور صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے؟ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حجر اسود، انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ لولا انی رأیت قبلک، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتو، اگر میں نے پیارے پیغمبر کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ نہ دیتا۔ وہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں تھا، وہ سکھر روڑی سے لا کر نصب کیا ہوا پتھر نہیں ہے، وہ بلوچستان کی پہاڑیوں سے لا کے پتھر نہیں لگایا گیا۔ وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے آسمان سے جنت سے بھیجا ہے، وہ پتھر ہے۔
اور اس پتھر کی تاثیر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس پتھر کو چومے گا، جو اس کو بوسہ دے گا، یہ پتھر کل قیامت کے دن آئے گا اور اس بندے کو پہچان لے گا، اللہ اس کو 2 آنکھیں بھی دے گا، قوت گویائی بھی دے گا، اور یہ بندے اس بندے کے بارے میں سفارش کر رہا ہوگا۔ اتنا قیمتی پتھر کے بارے میں میر عمر یہ کہے کہ تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تو پھر اور کیا ہمارا عقیدہ ایسا ہے؟ فتح ہے تستر، ایک تستر علاقہ ہے، وہاں فتح کر کے آئے، راستے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر ہیں، اور راستے میں آئے، دیکھا کہ ایک تابوت میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، پوچھا علاقے والوں سے، اور اس لاش کے ساتھ جو ہے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، پوچھا یہ تابوت کیا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس تابوت سے اس لاش کو نکالتے ہیں باہر، اللہ بارش برسا دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے اس کتاب کو جو اس کے سرحانے رکھی ہوئی تھی ایک قاصد کو بھیج کر میر عمر کے پاس بھیجا، اور میر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کو وہ کتاب دی کہ اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ کر کے بتایا۔ حضرت عمر نے کہا یہ لاش جو ہے ایک پیغمبر کی لاش ہے، دانیال علیہ السلام کی لاش ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے پہلے آئے یا بعد میں آئے تھے، یہ اس پیغمبر کی لاش ہے۔ اور پھر وہاں سے قاصد بھیجا کہ جاؤ ابو موسیٰ اشعری سے کہہ دو کہ تم رات کی تاریکی میں کافی قبریں کھودنا، اور پھر اس میت کو، اس لاش کو اس میں رکھ دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کہاں دفن کیے گئے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہی کیا، اور 13 قبریں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھود لی، اور 13 قبروں میں ایک قبر میں رکھ کر اس کو دفن کر دیا، تاکہ لوگوں کا عقیدہ جو اللہ کے بارے میں خراب ہو رہا تھا اس کو درست کرنے کے لیے ان آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اہتدوا، اگر ان جیسا ایمان ہو، آج ایک نبی کی لاش کو وہ مٹی کے نیچے دفن کر کے لوگوں کے عقیدوں کو درست کر رہے ہیں، اور اگر آج کا کوئی وزیر اعظم ہوتا تو وہ کئی من عرق گلاب سے اس کو دھوتا۔ یہ تو قبروں کو دھو رہے ہیں، علی حجویری کی قبر کو دھو رہے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، اس جیسا عقیدہ ہوگا تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کا قبول کیسا تھا، اللہ کے نبی کی باتوں کو کیسے قبول کرتے تھے۔ آج تو ہم پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، عقل پر پرکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عقل پر پرکھتے ہیں، جو عقل مانتی ہے اس حدیث کو مانتے ہیں، اس قرآن کی آیت کو مانتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام اپنی عقلوں پر نہیں پرکھتے تھے، بل بلا چون چراں اللہ کے نبی کے فرمان کو مان لیتے تھے، سمجھ آتی تب بھی مانتے، نہیں آتی تب بھی مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ تب بھی اللہ نے حساب لینا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی آپ نے اب تک تو ہمیں جہاد کا حکم دیا، ہم نے گردنیں کٹا دی ہیں، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے فرضی نمازیں بھی پڑھی ہیں، نفلی اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ کیسا حکم ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو اٹھنے والے خیالات ہیں ان پر بھی اللہ حساب لے گا۔ لا نطیقہ، اے پیارے پیغمبر ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہم نے جہاد تو کیا ہے، نمازیں تو پڑھی ہیں، زکوٰۃ تو دیتے رہیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، لا نطیقہ، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے کیا کہا؟ اتریدون ان یقولوا کما قال الناس سمعنا وعصینا، اے میرے صحابہ کرام کیا تم ان لوگوں جیسا بننا چاہتے ہو، بنی اسرائیل جیسا بننا چاہتے ہو، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ قولوا سمعنا واطعنا، تم یہ کہو کہ ہم نے سن لیا ہے، نہیں سمجھ آیا تب بھی مانیں گے، اور نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں طاقت میں ہماری، تب بھی ہم نے مان لیا۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا
سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کا یہ حکم سن لیا ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، ٹھیک ہے لا نطیقہ، لیکن سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ اور اللہ نے ان کی تسلیم کو دیکھ کر اللہ نے دوسری آیت اتار دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور لوگوں، آج کے بعد تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کا ہم محاسبہ نہیں کریں گے، جو تمہاری طاقت میں ہے اس کا محاسبہ کریں گے۔ صحابہ اکرام نے تسلیم کیا، اللہ کے بات کو تسلیم کیا، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کیا، اور اللہ نے ہم پر انعام کر دیا۔ صحابہ کے تسلیم کی وجہ سے ہم پر انعام کر دیا۔ انعام کیا کیا؟ ان اللہ تجاوز عن امتی، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اٹھا دیں جو کسی کے دل میں خیالات آئیں، اللہ نے میری امت سے اٹھا دیے، جب تک وہ بندہ کلام نہیں کرے گا یا عمل نہیں کرے گا۔ اور ایسا احسان کیا، ایسا انعام کیا، صحابہ اکرام کی تسلیم کو دیکھ کر ایسا احسان کیا، فرمایا اللہ نے اذا ہم عبدی حسنا، جب بھی میرے بندے کے دل میں خیال آئے گا نیکی کا، میں فرشتوں کو کہہ دوں گا کہ فرشتوں لکھ لو اس نے نیکی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے۔ آج اگر اس نے پروگرام بنایا تھا کہ میں یہ نیکی کروں گا اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکا، فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اے فرشتوں رک جاؤ، شاید اس کے سامنے کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے یہ نیکی نہیں کر سکا، لیکن اگر وہ نیکی کر لیتا ہے، اب اس کی نیکی ایک نہیں لکھنی، 10 سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی آگے بڑھا کر لکھنا ہے۔ اور جب اس کے دل میں گناہ کا خیال آئے، گناہ کا خیال آئے، نہیں لکھنا، اور اگر گناہ کا خیال آنے کے بعد اس کو مسترد کر دیتا ہے، نہیں اس پہ عمل کرتا، لکھ دو کہ اس نے ایک نیکی کی ہے، ایک گناہ چھوڑنے کی نیکی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کے قبول اور تسلیم کی وجہ سے اللہ نے پوری امت پر احسان کر دیا ہے۔ وہ صحابہ اکرام ہر معاملے میں ثبوت مانگتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے، صحابہ جیسا ایمان اگر لانا ہے، ہمیں بھی ہر عمل کے لیے ثبوت چاہیے۔ صحابہ اکرام ثبوت مانگتے تھے۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ساتھ میں عبداللہ بن عمر بھی طواف کر رہے ہیں۔ میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے ہر کونے کو چھو رہے ہیں، اس کونے کو بھی 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 چھو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں نہیں، یہ بیت اللہ ہے، لیس شیء من البیت مہجورا، اللہ کے گھر کے تو ایک ایک اینٹ کو چومنا چاہیے، کیا تم کہہ رہے ہو؟ کہا معاویہ سن لو، طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حول ھذا البیت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا تھا اس گھر کا، اور آپ نے 2 کونوں کے علاوہ کسی اور کونے کو نہیں چھوا، رکنین یمانیین، یہ 2 رکن جس میں ایک حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک یمن کی طرف، جو دونوں یمن کی طرف رخ ہیں، جو کونے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے چھوا ہے، اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں چھوا۔ تو کیا کہتا ہے کہ بیت اللہ کی ہر اینٹ کو چھونا چاہیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے، تم امیر معاویہ کیوں نہ ہو، تمہارے لیے بھی، تم شرق میں ہو یا غرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، تم سب کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر بات کا ثبوت مانگتے تھے، ثبوت چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تشہد کی تعلیم دی تھی، میں آپ کو اپنا تشہد سناتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں۔ کہا سناؤ۔ سنانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر آخر میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ما ھکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی نے ایسا نہیں سکھایا۔ کہا کہ کیسا سکھایا؟ کہا صرف یہ وحدہ لا شریک لہ کا تو نے اضافہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا۔ ثبوت مانگتے تھے ہر بات کا، حالانکہ کیا کمی تھی؟ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو تاکید ہی ہے نا
کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی اس کو نہیں کہنا۔ یہ صحابہ اکرام ثبوت مانگتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری، اور چھینک مار کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر نے کہا پیارے پیغمبر کے دور میں بھی ہم چھینک مارتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں ہے، آپ نے صرف الحمدللہ کہا ہے۔ اگرچہ درود پڑھنے کی فضیلت اپنی ہے، لیکن یہ موقع درود پڑھنے کا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ہر معاملے میں جو ہے وہ ثبوت مانگتے تھے، کوئی برادری کی بات کو سامنے نہیں لاتے تھے، کوئی ماں باپ کی بات کو سامنے نہیں لاتے تھے۔ اور حضرت عمر نے کہا اور لوگوں عمرہ کرنے حج کرنے جا رہے ہو، افردو وقارنو ولا تمتعو، تم حج افراد کا تو احرام باندھ سکتے ہو، حج قران کا تو احرام باندھ سکتے ہو، لیکن حج تمتع کا احرام نہیں باندھ سکتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کا احرام باندھا۔ لوگوں نے کہا اما مسئلہ امر ابیک، کیا تمہارے باپ کا حکم تجھے نہیں پہنچا؟ باپ کون ہے؟ باپ وہ ہے اگر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ باپ وہ ہے جس کے زبان پر دل پر حق کو اللہ نے اتارا ہے۔ عمر وہ ہے کہ جو بھی ذہن میں آتا ہے اللہ کا قرآن بن کے آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں قرآن ہمارے گھر میں اترتا، لیکن اترتا میر عمر کی رائے سے۔ یہ وہ عمر ہے جو آدھی دنیا کا فاتح ہے، یہ وہ عمر ہے جس دن اسلام لایا تھا اس دن کفر کے ایوانوں میں نعرہ لگا تھا الیوم انتصف منا المسلمون، آج مسلمانوں نے ہم سے آدھی حکمرانی چھین لی ہے۔ اور جس دن یہ عمر اس دنیا سے گیا تھا اس وقت بھی کفر کے ایوانوں میں یہ نعرہ لگا تھا کہ ایک عمر اگر اور ہوتا پوری دنیا پر دین ہوتا، پوری دنیا پر اسلام ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے۔ کہا من ابی، میرا باپ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان کے مقابلے میں میں اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں اپنے باپ کے فرمان کو مان لوں؟ باپ دادا، یہ نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گستاخ تھے، بلکہ اتنا ادب کرتے تھے جس کمرے میں میر عمر بیٹھے ہوتے اس کی چھت پر عبداللہ بن عمر نہیں چڑھتے تھے، اور جب چلتے اپنے باپ کے ساتھ اپنے باپ سے آگے آگے نہیں چلتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اتنا ادب و احترام ہونے کے باوجود بھی لیکن جہاں اللہ کے نبی کی بات آئی پھر وہاں اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا۔ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا۔ آئیں دیکھتے جائیے کہ صحابہ اکرام کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا تھا، وہ کیسے لوگ تھے۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں میں مدینہ میں آیا اور مدینہ میں رات کو مسجد نبی کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے جتنے بھی خیمے لگے ہوئے تھے سب سے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ سارے صحابہ اکرام تہجد گزار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دن کو اگر میں ان خیموں میں پہچانوں کہ یہ خیمہ کس کا ہے نہیں پہچان سکتا تھا۔ رات کے ٹائم میں جب ان خیموں کے پاس سے گزرتا اور ان صحابہ کی تلاوتیں سنتا میں جان لیتا یہ عشری صحابہ ہیں، یہ یمنی صحابہ ہیں، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں۔ ان کی آوازوں کو میں پہچان کے بتا دیتا تھا کہ یہ فلاں کا خیمہ ہے، یہ فلاں کا خیمہ ہے، لیکن دن میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے۔ اللہ نے ان صحابہ اکرام کا کیا بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام جو بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں ان کو بھی موقع دینا ہے۔ میں تو اس لیے میں نے سمجھا کہ شاید آج یہ جا رہے ہیں اور نہیں آئیں گے۔ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور ورنہ صحابہ اکرام کے عبادت کے واقعات ایسے ایسے جس سے مجھے بھی اور آپ کو بھی رونا آئے گا کہ کس طریقے سے۔ صرف ایک صحابی کا واقعہ بیان کر دیتا ہوں، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کسی وجہ سے ان کے ٹانگ میں زخم ہو گیا، رات کو عبادت کرتے تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، لیکن زخم ہو گیا۔ اب حکیم نے کہا کہ یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ اور جب حکیم آیا اس نے کہا یہ تھوڑا سا نشہ آپ کو لینا ہوگا تاکہ جو ہے وہ تجھے آپ کو محسوس نہ ہو جب ہم تیری ٹانگ کاٹیں۔
उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ने कहा, नहीं, मैं इतना भी नशा नहीं लूँगा, हाँ अगर तुमने मेरी टांग काटनी है तो आओ, जब मैं तहज्जुद में अल्लाह के सामने 2 रकअतें पढ़ रहा हूँ उस वक़्त काट लेना। डॉक्टर आए और वो 2 रकअतें पढ़ने लगे और पढ़ने के दौरान उन्होंने टांग काट ली। और नमाज पढ़ने के बाद लोगों से कहते हैं, डॉक्टरों से कहते हैं, हकीमों से कहते हैं कि टांग कट गई। कहाँ कट गई है? कहा कहाँ है? कहा ये है टांग। उस टांग को पकड़कर क्या कहते हैं कि टांग तू याद रखना, तुझ पे चलकर कभी मैंने बुराई नहीं की है, तू मुझसे पहले जन्नत में चली गई है। ये वो सहाबा इकराम, हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने हज के लिए गए, अपने साथ 100 ऊँट लेकर गए, 100 गुलाम लेकर गए। अरफात के मैदान में खड़े होकर एक एक गुलाम को एक एक ऊँट देकर सबको आज़ाद कर दिया। फिर अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैंने इन 100 गुलामों को आज़ाद किया है, अल्लाह इस गुलाम को भी जहन्नम से आज़ाद कर दे, इस गुलाम को भी जहन्नम से आज़ाद कर दे। यहया बिन मुआद एक अजीम मुहद्दिस हैं, जब वो कुरान मजीद की इस आयत पर पहुंचे, कूल लहू कौलन लय्यना, ए मूसा और हारून तुम जब फिरौन के पास जाओ नरमी से बात करना, वो फिरौन है उससे नरमी से बात करना। इस आयत पर ये यहया बिन मुआद जब पहुंचे ज़ारो कतार रो रहे हैं। क्या है इस आयत में? आप भी पढ़ते हैं, आप भी सुनते हैं, इसमें रोने की बात क्या है? लेकिन जिनको समझ आती है वो रोते हैं। और वो क्या कहते हैं? अल्लाह हादा रिफ्कुका लिमन यकूलु अना इलाहुन, अल्लाह ये तेरी नरमी उस शख्स के साथ है, उस शख्स के लिए तू कह रहा है जो कहता है अना रब्बुकुमुल आला। कैफ हादा रिफ्कु लिमन यकूलु अंता इलाहुन, अल्लाह तेरी ये नरमी फिर उसके साथ कितनी होगी जो ये कहता है अल्लाह तू इलाह है। ये रोने वाली है या नहीं है कि अल्लाह तूने फिरौन के लिए नरमी का हुक्म दिया है, वो अपने आप को रब कहता है। अल्लाह मैं तेरा बंदा ये कहता हूँ कि अल्लाह तू इलाह है, इस बंदे के साथ तेरी नरमी कैसी होगी? तेरी नरमी कैसी होगी? अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले, पहले आने वाले मुहाजिरीन और अंसार, वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और हदीस को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाअवाना।